السلام علیکم ناظرین۔ سورہ کہف کی ایسی تاثیر، ایسی برکات، ایسی حکمت، ایسی کرشماتی طاقت جو انسانی زندگیوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صورت اسلامی روایات میں اتنی گہری اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ اس کی آیات میں سے کیا راز ہیں جو اسے الگ بناتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی برکات سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کے زبردست فوائد آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا آپ سورہ کہف میں چھپے طاقتور فوائد کو دریافت کرنے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قبل اس سے کہ ہم اپنی آج کی زبردست دریافت کے روحانی سفر پر روانہ ہوں، یہاں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرتا چلوں کہ آپ کے تاثرات اور ہماری اسلامی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری ویڈیوز کی لمبائی کے بارے میں خدشات کا ذکر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں ویڈیوز کی لمبائی بڑھانے کے لیے غیر ضروری تفصیلات شامل کر رہا ہوں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، میں واقعی قدر کرتا ہوں۔ آج میں کھل کر چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس نقطہ نظر کے پیچھے اصل وجہ جان لیجئے۔ دراصل میں صرف یوٹیوب پر ویڈیوز ہی نہیں بناتا رہتا ہوں، میری ذاتی زندگی میں دوسری بہت ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں جو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم یہ راز کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے لیے 5 منٹ کی ویڈیو بنانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی ٹائم ہی نہیں مل پاتا تو ویڈیو کیسے بناؤں گا؟ مگر اس کے باوجود میں کافی تفصیلاً ویڈیوز بناتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب کے لیے کارآمد ہوں۔ بس اسی وجہ سے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کو ہر ممکنہ حد تک دلچسپ اور معلوماتی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اپنی باتوں کو واضح اور جامع رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی میرا مقصد ہمیشہ آپ کو زیادہ جامع اور معلوماتی مواد فراہم کرنا رہا ہے۔ میں آج اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ میرا مقصد کبھی بھی ٹائم پاس یا کسی چیز کی لالچ کی خاطر یا پیسوں کے لیے ویڈیوز کو بلا وجہ لمبا کرنا نہیں ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ طویل ویڈیوز کچھ ناظرین کے لیے دیکھنی مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے اس چیز سے نمٹنے کے لیے میں گہرائی اور لمبائی کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنے پر سرگرمی سے کام کر رہا ہوں۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میرا مواد سب کے لیے قیمتی اور دلکش رہے۔ اس عمل کو سر انجام دینے میں آپ کی رائے انمول ہے، تو لہٰذا براہ کرم اپنے خیالات اور تجاویز کا اشتراک جاری رکھیں۔ پیارے ناظرین، یہ نہایت ضروری تھا کہ میں اس ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے تمام خدشات دور ہو سکیں۔ پیارے ناظرین، سورہ کہف جو کہ قرآن مجید کے 115ویں پارے کی 18ویں سورت ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں کئی حکایات اور کہانیاں ہیں، جن میں سب سے مشہور اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر ان کی اخلاقی اور روحانی اسباق کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق ہیں۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور اس کا گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا۔ سورہ کہف کی تلاوت سے گھوڑا بدکنے لگا۔ اس شخص نے اوپر جو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینہ یعنی نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو وہ اگلے جمعے یعنی 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے شان نزول کا قصہ بہت طویل ہے، اس لیے اسے اس مقام پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ کہف کی گہری حکمتوں میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔
یہ اپنی پرکشش آیات سے کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت سی خیر و برکات اور مثبت توانائیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بہت سے وظائف و عملیات ہیں۔ ان میں سے ایک عمل قرض وغیرہ سے نجات اور حفاظت کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، کوئی ایسے غیبی ذرائع پیدا ہو جائیں جس کے ذریعے اس کے قرضے ختم ہو جائیں، تو اس مقصد کے لیے سورت کا عمل نہایت مؤثر ہے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو قرضوں کے پہاڑ تلے دبے ہوئے تھے، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی تھی، مگر جب سے انہوں نے سورت کا یہ خاص الخاص عمل کیا ہے، ان کے قرض ایسے ختم ہوئے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اور صرف قرض ہی نہیں ختم ہوئے بلکہ روزی کے غیبی دروازے بھی کھل گئے۔ اس حوالے سے ایک بھائی اپنی آپ بیتی ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ قرض کی رقم لاکھوں میں تھی، مگر ادا کرنے کو وسائل موجود نہ تھے۔ دن بدن قرضے کا بوجھ بھاری محسوس ہوتا گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک اللہ والے نے میری حالت زار دیکھی تو فرمایا کہ کیا بات ہے، کسی پریشانی میں مبتلا لگ رہے ہو؟ اس بھائی نے کہا کہ قرضوں کے پہاڑ تلے دبا ہوا ہوں اور ادا کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشان ہونا یہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس بھائی نے کہا کہ آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، مجھے قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے تاکہ سکھ کا سانس لے سکوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ان مسائل سے نکلنے کے لیے ایک طاقتور روحانی عمل بتایا ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل یا مصیبت پیش آئے تو سورہ کہف کا یہ عمل کر لیا کرو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں قرض سے نجات کے لیے ایک نایاب و قیمتی صدیوں پرانا نسخہ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یہ محض معمولی بات لگی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بھلا قرضوں کے ساتھ روحانی اعمال کا کیا تعلق ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان بزرگ نے میرے دل کی کیفیت کیسے جان لی۔ فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے کلام پر شک کر رہے ہو؟ تو اسی وقت میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے تو میں نے صرف صاحب کشف کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا، مگر اس وقت دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا اعتراف جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں مجھے معاف کر دیں، قرضوں کے بوجھ سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے، مجھے اس پریشانی کے لیے نجات کا راستہ بتائیں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ عمل کو نہایت توجہ سے سنو، بعد میں مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ ہر جمعے کے دن نماز جمعے سے قبل غسل کرو، اور اگر عمدہ خوشبو میسر ہو تو لگا لو، ورنہ عام خوشبو بھی لگا سکتے ہو۔ پھر اذان ہوتے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ کر بیٹھ جاؤ اور استغفار کا اس وقت تک ورد کرو جب تک کہ جمعے کی دوسری اذان نہ ہو جائے، اور پھر خاموشی سے اذان کا جواب دو۔ اس کے بعد خاموشی سے نظر جھکا کر جمعے کا خطبہ سنو، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر چاہو تو گھر آ کر، اور اگر چاہو تو مسجد میں ہی بیٹھ کر سورہ کہف 7 مرتبہ پڑھو۔ جب 7 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ ایسا متواتر جمعے کے روز باقاعدگی سے کرتے رہو۔ اس عمل کی تاثیرات تیرے قرضوں کو ختم کر دے گی، نہ صرف قرضوں کو دور کر دے گی بلکہ روزی کے غیبی دروازے تجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ ان بزرگ کی اس بات کو سن کر میں بہت زیادہ پر امید ہو گیا، اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ ہدیہ دینا چاہا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، اور یہ فرماتے ہوئے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دی کہ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑنا، اگر قرضوں سے نجات پانی ہے تو اسے کرتے رہو۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کا پختہ قصد کیا۔ چنانچہ ہر جمعے کو میں نے ان کا بتایا یہ روحانی عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں باقاعدگی سے بلا ناغہ ان بزرگ کی بتائی ہوئی خاص ترکیب کے ساتھ اس عمل کو کرتا رہا۔ اول تو میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کی کہ مجھ پر سے کوئی بھاری بوجھ اتار دیا گیا ہو، پھر میرے لیے نئے راستے کھلتے چلے گئے جو ہر آنے والے دن کو پہلے سے بہتر بنا رہا تھا۔ میرے لیے اللہ نے روزی کے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دیے جو میری سوچ میں بھی نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے قرض لوگوں کو چکاتا رہا، اور الحمدللہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ لوگوں کے ایک پیسے کا قرض بھی نہیں رہا، الٹا مجھ سے لوگوں نے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے حالات اتنے جلد بہتر ہوں گے، لیکن ان بزرگ کے بتائے ہوئے اس آزمودہ عمل نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ وہ بھائی ہم سے مزید شیئر کرتے ہیں کہ میں ان بزرگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی مقام پر پہنچا، لیکن وہ وہاں نہ تھے۔
یہاں وہاں کے لوگوں سے پوچھتا رہا لیکن ان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا، مگر میں نے یہ کیا کہ انہیں اپنی ہر دعا میں یاد کرتا ہوں، ان کی سلامتی اور دو جہانوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اور ان کی نسلوں کے بھی دو جہانوں کے اچھے ہونے کی دعائیں کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس عقل کو چونکا دینے والی حیرت انگیز اور سحر انگیز آپ بیتی سے آپ کو اس صورت کی خاص تاثیرات کا بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ زبردست روحانی وظیفہ آپ کے بھی مسائل کو حل کر دے تو ان بزرگ کی بتائی خاص ترکیب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ بھی اس عمل کو کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پیارے ناظرین، سورہ کہف کے زبردست روحانی سفر پر گزرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی عمل کی کامیابی کے لیے مستقل مزاجی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور یقین ہونا اس کی تاثیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ عمل ہر اس انسان کو نفع دے سکتا ہے جو اسے یقین کامل کے ساتھ باقاعدگی سے کرتا رہے۔